السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اسپیچز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ عجیب و غریب واقعہ بزرگان محترم، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا۔ کون تھا؟ بولے بھائی۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ وہ بھی مالدار تھا، اس کا باپ بھی مالدار تھا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا پورا خاندان بڑا ہی بڑا مالدار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا بزرگان محترم، اتنے گناہ، ساری کی ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار دیا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتا تھا۔ اتنے گناہ کیا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے سارے شہر والے پریشان ہو گئے، اس کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ یہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب کب آئے گا، یہ کب اللہ کی پکڑ میں آئے گا؟ سارے کے سارے شہر والے پریشان ہو گئے۔ تو دیکھا کہ شہر والے اتنے گناہ کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو سارے شہر والے اس نوجوان کو شہر کے باہر کر دیا، گھر سے باہر کر دیا۔ جیسے ہی وہ شہر سے باہر گیا، چونکہ مالدار تھا تو اس کے پاس چند دنوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی۔ ایک مالدار ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا بزرگان محترم، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اس کو آن کی آن میں مالدار بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں ایک سیکنڈ میں اس کو غریب سے غریب بھی بنا سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج دیکھیں بزرگان محترم، عنوان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ جب ہمارے پاس تھوڑا بہت مال آتا ہے تو معاف کیجئے گا بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو زمین نظر نہیں آتی۔ تھوڑا سا اللہ نے شہرت دے دیا تو مجھے اور آپ کو اپنے والدین نظر نہیں آتے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی حکومتیں دے دی تو مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ دار، بڑے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں۔ کمال کی بات نہیں ہے، مالدار بنا کر اس کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ مال کو کس طرح استعمال کرے گا، یہ کہاں پر خرچ کرے گا۔ جب میں اس کو آزمانے کے لیے غریب بندے کو بھیجتا ہوں تو میرے دیے ہوئے مال میں یہ کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک دیتے بھی ہیں تو ضرور امتحان بھی لیتے۔ تو میں بتا رہا تھا، نوجوان کو شہر سے باہر کر دیا گیا، چند دن اس کے پاس کھانے کی چیزیں میسر تھی۔ جیسے ہی وہ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، اب دیکھا کہ اس کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب اس کا مرنے کا وقت ہو رہا ہے، نزا کی حالت میں ہے۔ اب دیکھا کہ ماں باپ بھی گھر سے بھگا دیے، شہر والے بھی گھر سے بھگا دیے، بھائی بہن بھی گھر سے بھگا دیے۔ اب کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تک تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ شہر میں تو دور کی بات گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے گناہ اس نے کیا۔ تو دیکھا کہ اب موت کا وقت بالکل قریب ہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا کہ کوئی اس کو ساتھ دے گا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے بائیں طرف دیکھا کہ کوئی مجھے ساتھ دے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بزرگان محترم، وہ سارے لوگوں سے مدد مانگتا رہا، سارے لوگوں سے مدد پوچھتا رہا، لیکن کوئی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، سارے انسانوں سے، ساری دنیا والوں سے وہ مایوس ہو کر اللہ کے دربار میں اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، مجھے دائیں بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اے اللہ مجھے بائیں بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں آگے دیکھتا ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میں پیچھے دیکھتا ہوں اے اللہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اے اللہ چاروں طرف مجھے کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اے اللہ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے
تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اے اللہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، لیکن اے اللہ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اے اللہ میرے موت آنے سے پہلے، اے اللہ میری زندگی ختم ہونے سے پہلے، اے اللہ میری سانس ختم ہونے سے پہلے، اے اللہ جسم کے اندر جو سانس چل رہی ہے یہ سانس رکنے سے پہلے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اتنا جملہ کہہ کر اس کی سانس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ کہنا تھا، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اتنا جملہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، چونکہ موسیٰ تو کلیم اللہ کے القاب سے مشہور ہے، وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا کہ موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں میرے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں میرے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے اس کا کفن کا، اس کی نماز جنازہ کا انتظام کیجئے، اور یہ لوگوں میں اعلان کر دو، اور یہ لوگوں میں یہ بات کی اطلاع کر دو کہ جو بندہ اس بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ پاک کا اعلان ہے کہ سارے کے سارے بندوں کو اس بندے کے طفیل اللہ پاک سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو بندہ اس بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ سارے شہر والے، اس سے پہلے بھی میں مثال بتایا ہوں بزرگان محترم، اگر کسی آدمی کو اطلاع ہو کہ اگر آپ جنوری کی پہلی تاریخ کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دیں گے تو فروری کی دوسری تاریخ کو آپ 2 لاکھ روپے ڈبل ملیں گے، تو کون سا ایسا انسان ہے جو اس بندے کو چھوڑ سکتا ہے؟ آفر مل رہا ہے، اگر آپ جنوری کی پہلی تاریخ کو 1 لاکھ روپے دیں گے تو آپ کو اگلا مہینہ 2 تاریخ کو 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں، کہ آپ چھوڑیں گے؟ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے بزرگان محترم بالکل اسی طرح کی مثال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساروں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو سارے انسان آ کر دیکھیں یہ تو گنہگار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو جواڑی ہے، یہ تو بدکار ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اے موسیٰ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تو اس کے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا دوست ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگان محترم دیکھیے کتابوں کے اندر یہ جو واقعہ لکھا ہے رونے والا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے اس نے دائیں دیکھا، اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے چہرے کو میری طرف کیا تو میری ذات اس بات کو گوارا نہیں کیا، میری ذات اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں بھی اس کو تنہا اکیلا چھوڑ دوں۔ اسی لیے بزرگان محترم اللہ پاک نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ سارے کے سارے موسیٰ اگر اس وقت یہ بندہ ساری دنیا والوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا تو میں اس وقت ساری دنیا والوں کی مغفرت کر دیتا اور ساری دنیا والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس وقت صرف نے اپنے لیے معافی مانگا تھا، اپنے لیے بخشش مانگا تھا۔ موسیٰ اگر وہ موت سے پہلے ساری دنیا والوں کے بارے میں بخشش چاہتا، مغفرت چاہتا تو میں اس وقت ساری دنیا والوں کی مغفرت کر دیتا تھا۔ تو اسی لیے بزرگان محترم یہ واقعہ بتا کر یہ بات بتانا ہے کہ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سارا سال گناہوں میں گزار دیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا سال میں نے نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار دیا،
5 वक्त नमाज पढ़ना तो फर्ज था, लेकिन मैं नमाज साल भर नहीं पढ़ा। अब रमजान के महीने में नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह कहां से कबूल करूंगा। चलिए रमजान छोड़ देंगे, आइंदा रमजान से हम नमाजों का एहतमाम करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, हमने गुज़िश्ता साल भी देखा, इस साल भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे भाई बहनों में, हमारे दोस्तों में, हमारे महल्लों में, हमारे खानदानों के अंदर कितने दोस्त ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ मिलकर बैठा करते थे, हमारे साथ शादी खानों को जाया करते थे, हमारे साथ होटलों में बैठा करते थे, लेकिन इन साल रमजान आने से पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मालूम नहीं कि आइंदा रमजान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। इस रमजान की कदरदानी करने की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके बुजुर्गान मोहतरम इबादत में अपना कीमती वक्त गुजारना है। मैं यहाँ जितने हजरात बैठे हुए जो कारोबार करने वाले मालिक है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मालिक दुकान है, साहिब दुकान है, आप अपने कारोबार को थोड़ा सा कम कर लीजिए। सिर्फ रमजान की एक महीने में मैं आपको बता रहा हूँ, साल भर हम कमाते रहे, अल्लाह पाक साल भर हमको खिलाता रहा, क्या हम रमजान के महीने में उसकी इबादत जब हम करेंगे क्या हमारे कारोबार में अल्लाह नुकसान पहुंच जाएगा? ये बात भी हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी चलने वाली की आहट को भी जब अल्लाह पाक सुनता है, तो जब रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर जब मस्जिद में आकर उसको खुश करेंगे, तो क्या अल्लाह पाक हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं दे सकता? यकीन को बदलने की जरूरत है, नियतों को टटोलने की जरूरत है, नियतों को बदलने की जरूरत है, नियतों को, इरादों को साफ करने की जरूरत है। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।